ایک ایسی عورت جسے لوگ انمول کہتے تھے لیکن ڈرگز کی دنیا میں وہ پنکی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ 14 سال کی عمر میں آنکھوں میں ماڈل بننے کا خواب سجا کر گھر سے نکلنے والی انمول پنکی کیسے بنی؟ آئیے پنکی کی زندگی کے کچھ اسرار و رموز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پارٹیاں، موسیقی، امیر لوگوں کی محفلیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا جس کا راستہ سیدھا اندھیروں کی طرف جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انہی پارٹیوں میں انمول کی ملاقات ایک وکیل سے ہوئی، بظاہر قانون کا محافظ لیکن پس پردہ عالمی منشیات نیٹ ورک کا ایک خاموش کرندہ۔ دونوں کے درمیان محبت کے وعدے ہوئے، شادی ہوئی، مگر اس رشتے کی بنیاد صرف جرم تھی۔ شادی کے بعد انمول نے منشیات کے اس دھندے میں صرف شوہر کا ساتھ ہی نہیں دیا بلکہ خود اس کھیل کی اہم کھلاڑی بھی بن گئی۔ انمول عرف پنکی نے انٹرنیٹ سے کوکین بنانے کے طریقے سیکھے، مختلف تجربات کیے اور آخر اس منشیات کی دنیا کی کوئین بن گئی۔ انمول اور اس کے وکیل شوہر کی شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی، طلاق ہوئی، لیکن ڈرگز کی یہ کہانی ختم نہ ہوئی بلکہ اصل کھیل تب شروع ہوا جب پنکی نے دوسری شادی ایک پولیس افسر سے کی۔ وہی پولیس جو جرائم روکنے کے لیے ہوتی ہے، مگر اس بار قانون اور جرم ایک ہی چھت کے نیچے تھے۔ پنکی نے اپنے 3 بھائیوں کی مدد سے ایک خفیہ نیٹ ورک قائم کیا جہاں کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ ہر شخص صرف اپنا کام کرتا تھا اور دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ لاہور سے 2 خواتین ٹرین کے ذریعے کراچی تک کوکین پہنچاتی، کوکین سے بھرے پیکٹس بغیر کسی شک کے خاموشی سے خواتین کے ساتھ سفر کرتے۔ اسٹیشن پر بائک رائڈرز تیار کھڑے ہوتے جو ان پیکٹس کو مختلف ڈیلرز تک پہنچاتے اور پھر کراچی کی پوش پارٹیوں میں یہ سفید زہر امیروں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا۔ یہ سفید زہر امیروں کے ہاتھوں میں پہنچتا، لیکن اس کی پیمنٹ کیش کی صورت میں نہیں کی جاتی بلکہ ایک منظم اور خاموش نیٹ ورک کے ذریعے یہ پیسہ خاموشی کے ساتھ پنکی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتا۔ گروپ میں پنکی کے بھائی ناصر کی گرل فرینڈ بھی شامل تھی جو کراچی کی ہائی پروفائل پارٹیوں تک کوکین پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی رہی۔ ہر پارٹی اور ہر کہکہے کے پیچھے ایک خاموش زہر گردش کرتا تھا۔ ذرائع کے مطابق ماضی میں کراچی پولیس نے پنکی کے 2 بھائیوں کو گرفتار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود پنکی کا یہ نیٹ ورک بڑھتا رہا اور پنکی خاموشی سے کروڑوں روپے کماتی رہی۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کہانی کا ایک اہم راز گلگت کی حسین وادیوں میں بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ جگہ جہاں لوگ سکون ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہاں پنکی نے ایک ہوٹل بھی بنا رکھا تھا۔ بظاہر یہ سیاحت سے جڑا ایک خوبصورت کاروبار تھا، مگر پس پردہ مبینہ طور پر نیٹ ورک کی خفیہ ملاقاتوں کا مقام تھا۔ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ 5 سال پہلے اس ڈرگ کوئین کو پنجاب پولیس نے گرفتار بھی کیا، لیکن مبینہ طور پر پیسے لے کر اسے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیا انمول عرف پنکی صرف ایک عورت تھی یا ایک ایسا سایہ جو معاشرے کے ان خفیہ چہروں کی علامت ہے جہاں طاقت، دولت اور جرم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نیٹ ورک سے جڑے تمام کارندے بے نقاب ہو چکے ہیں یا کچھ کارندے یا کچھ چہرے ابھی تک اندھیروں میں چھپے ہوئے ہیں؟